عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہ خزائن قرآن کے نام سے کتاب ہے. یہ شروع کی گئی تھی شعبان میں. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. آگے سکھا رہے ہیں کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، ہدایت دیجئے ہم کو صراط مستقیم کی. اور ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک اراۃ الطریق راستہ دکھا دینا، اور دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دیا کہ تمہاری منزل وہ ہے، دور سے دکھا دیا وہ وہاں سے آپ کو گاڑی ملے گی، وہ فلانے کا گھر ہے، دور سے دکھا دیا، تو یہ ایک تھوڑا سا ابہام ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، منزل تک پہنچا دینا، اپنی گاڑی میں بٹھا کے کہا کہ چلے میں آپ کو وہاں تک ڈراپ کر دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. تو اس سے دونوں مراد ہیں، راستہ دکھانا بھی اور منزل پہ پہنچانا بھی. تو اس ہدایت میں دونوں معنی مراد ہیں، یعنی ہمیں راستہ بھی دکھائیے اور منزل تک یعنی اپنی ذات تک پہنچا بھی دیجیے. ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کا خوش ہو جانا. مفسرین و محدثین لکھتے ہیں کہ سیدھے راستے سے مراد توفیق امتثال اوامر یعنی اللہ کے حکم کردہ باتوں کا بجا لانا، اور توفیق انتہاء مناہی یعنی منع کردہ باتوں سے رک جانا. یعنی اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور گناہ سے بچنے کی توفیق دے. اور توفیق کے معنی ہے کہ بھلائی کے اسباب آ جانا سامنے، بھلائی نحول مطلوب الخیر، بھلائی کے اسباب سامنے آ جائیں. محلے میں مسجد ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، یہ سب اسباب ہیں. پھر بھی اگر کوئی نہ کرے کہ توفیق نہیں، آپ دعا کر دیں مولانا آپ ایسے لوگوں سے ملیں، توفیق نہیں، کوئی چیز روکتی ہے آپ دعا، کوئی چیز نہیں روکتی. سستی کاہلی ہے. ابھی ایک پولیس والا آئے، دو ڈنڈے لگائے بھی دیکھے کیسے بھاگتے ہیں. اس کو کیا چیز روکتی ہے؟ کچھ نہیں روکتی. یہ حقیقی بات ہے کہ علماء نے فرمایا، جو کہتے ہیں نا ہم سے تو یہ بدنگاہی چھوٹتی نہیں، فرمایا ابھی ایک پولیس انسپیکٹر مقرر کر دیا جائے تو دونوں ہاتھ رکھ کے لگام کی طرح لگا لیں گے. دیکھیں بھائی ہم کبھی بھی ہم ایسا نہیں کریں گے آپ کے سامنے جب ڈنڈے پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً نہیں آتا، اس لیے بے خوف ہیں اور سستی ہے ہماری طبیعتوں میں کہ نیکی کی طرف چلتے نہیں. باقی کوئی کہے کہ بھئی اسباب نہیں ہے، کہ مسجد ہی نہیں ہے محلے میں، کہاں نماز پڑھیں، دور جانا پڑتا ہے 5 کلومیٹر. اگر ایسا بھی ہو تو آدمی کہے گا، فوراً شریعت کہے گی وہیں کوئی جگہ بنا لو جہاں سب مل کے، جتنے وہاں قریب والے ہیں وہاں نمازی، پہلے مصلی بنے گا پھر خود مسجد بن جائے گی. ہمارے یہاں اکثر ایسے ہی مسجد بنتی ہے، جہاں دور ہوتی ہے قریب میں لوگ کوئی مصلی بنا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مسجد بن جاتی. تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی کہے کہ ہم نیکی کر ہی نہیں سکتے. تو فرماتے ہیں کہ توفیق کا مطلب کیا ہے کہ بھلائی کے اسباب سامنے آ جائیں اور بھلائی کے راستے آسان ہو جائیں اور شر کے راستے مسدود ہو جائیں اور طاعات کی قدرت پیدا ہو جائے. شر کے راستے الحمدللہ ہمارے یہاں مسدود ہیں. ہر برے کام کو قتل، غارت گری، چوری، ڈاکے کو برا سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ بدکاری کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. کرتا ہے آدمی یہ بات الگ ہے، لیکن اگر دیکھے کہ امام صاحب ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. امام صاحب بیٹھے ہوئے ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا. تو امام کرے تو گناہ ہے، مقتدی کرے تو گناہ نہیں ہے. جس طرح رمضان میں گناہ تھا اس طرح شوال میں بھی گناہ ہے، جس طرح امام کے لیے گناہ تھا اسی طرح مقتدی کے لیے بھی گناہ ہے. لہذا یہ الگ الگ چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے وہ مولوی ہے، امام ہے، اور ہم عام آدمی، دونوں مسلمان ہیں. دونوں پر اللہ کا حکم ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا. کوئی ایک نے ماننے کا چہرہ بنا لیا ہے اور ایک ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے، یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. تو بہرحال ہر گناہ کو کم از کم ہمارے معاشرے میں ابھی بھی برا سمجھا جاتا ہے. شراب پینے کو، غیبت کرنے کو، جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے. یہی ہے کہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں. اور جیسے کہ عرب کے جاہلیت میں تھا قتل و غارت گری، لڑنا بھیڑنا، ایک دوسرے کی بیٹیوں کے بارے میں شعر کہنا وہاں کمال سمجھا جاتا تھا. تو اور اس طرح کی برائیاں عام تھیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، امریکہ میں نہیں رہتے. تو برائیاں مشکل ہیں اور نیکیاں آسان ہیں. جو آدمی مسجد جاتا ہے، آتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے. کوئی ہے اس کو بے عزت سمجھے؟
الٹے والوں کو بے عزت سمجھا جاتا ہے. جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, جو عید نہ پڑھے, اس کو کیا کرتے ہیں, کتنا منحوس ہے, جمعہ اور عید بھی نہیں پڑھتا. تو الحمدللہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں بھلائی کے اسباب میسر ہیں اور برائی کے اسباب مفقود ہیں. اگر آدمی چاہے بھلائی کرنا, ہر بھلائی کر سکتا ہے. آدمی چاہے تو اس دور میں بھی جنید بغدادی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے, اور نہ چاہے تو اس کی اپنی کمزوری ہے. یہ فرمائے توفیق اس کا نام ہے کہ بھلائی کے راستے پیدا ہو جائیں. اب ایک جگہ دیکھیے, اس کی مثال ایسی ہم یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم ایک اللہ والے گزرے ہیں, اور کتنے ایسے گزرے ہیں کہ انگریز سے جب جنگ ہو رہی تھی, جہاد ہوا 1857 وغیرہ کا, اس نے بے شمار علماء کو پہلے تو مارا, تحقیق کیا, لٹکایا, اور اس کے بعد پھر بعضوں کو بند کر دیا. تو اس میں بہت بڑے بڑے علماء بھی تھے. اب یہ ہے توفیق کیا اسباب نہیں ہے. اب وہ جیل میں ہیں, اب وہ جماعت سے نماز کیسے پڑھیں, وہاں جماعت کرنے پر بھی پابند ہے. یہ ہے کہ وہاں پہ اب نہیں ہے تو اکیلے پڑھتے تھے وہ. یہاں تک کہ جمعے کے دن غسل کرتے تھے, غسل کا موقع تھا کیونکہ کوئی حوض وغیرہ تھا, غسل کر کے اور جو کپڑا بہتر تھا وہ پہن کے دروازے تک آ جاتے اور کہتے یا اللہ اتنا میرا اختیار تھا, اس سے زیادہ جمعہ پڑھنے پر اختیار نہیں. کیونکہ جمعہ پڑھنے کے لیے عام شہری ہونا ضروری ہے, قید ہونا نہیں, غلام جمعہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ سب یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے خلاف یوں ہوتا ہے. حالانکہ ہم تو پوری طرح آزاد ہیں, جب چاہیں جا کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں, فجر پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کو توفیق کہتے ہیں, اور اس کے خلاف ہونے کو توفیق نہ ہونا کہتے ہیں. کوئی ایسی پابندی لگی ہو, جیسے کرفیو لگائے, تو کرفیو لگائے آدمی باہر نہیں نکل سکتا, اس وقت میں وہ گھر میں پڑھے گا, گناہ گار بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ہے کہ اگر بیمار ہے اور وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, یا کرفیو کی وجہ سے, یا تیز بارش ہو رہی ہے, یا اسی طرح قید کا معاملہ ہے, تو وہاں پہ وہ مطعون بھی نہیں ہوگا, شریعت اس کو گناہ گار نہیں سمجھے گی. اور جہاں پہ وہ مختار ہے وہاں پہ اس کے خلاف کرنے سے اس کو گناہ گار سمجھا جائے. اسی کا نام توفیق ہے کہ علامہ رومی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے توفیق اسی کا, ہاتھ پیر سلامت ہے اور نیکی کے اسباب موجود ہیں. تو آپ جو ایسا کہے آپ اس کو بتائیے. تو یہ تو نعوذ باللہ جو کہتا ہے نا کہ بس اللہ توفیق دے گا نا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے, ایسے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. تو ان سے کہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ ہی توفیق نہیں دیتا, تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کا انتصاب نہیں. ہمیں توفیق نہ ہونے کا مطلب کیا ہے, ہم خود اٹھ کے جاتے نہیں پھر کہتے توفیق نہیں. توفیق اس کا نام ہے کہ آدمی چل کے جائے, اگر اس کے باوجود کوئی وہاں سے غنڈے کھڑے ہیں کہ وہاں سے واپس کر دیتے ہیں, کوئی چار شیطان آ گئے موٹے موٹے, اٹھا کے لے جا کے دوبارہ گھر میں بٹھا دیا, جا رہے تھے مسجد آ رہے تھے انہوں نے لے جا کے سینما ہال ڈبو میں بٹھا دیا, تو آدمی کہے دیکھیے ہم تو نکلے تھے, ہمارا توفیق ہی نہیں. یہ نہیں ہے. آدمی جانا چاہے, ہر آدمی جا سکتا ہے, جو چاہے اس دور میں بھی سنتوں کی اتباع کر سکتا ہے. تو توفیق موجود ہے, ہماری طرف سے کمزوری ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے, نیک ماحول اختیار کرنا چاہیے. توفیق اسی کا نام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم.